اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، وعظ و نصیحت اور اس میں بیچ کا راستہ اپنانے کا بیان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اپنے رب کے راستے کی طرف سمجھداری اور اچھے وعظ کے ذریعے سے بلاؤ۔ فائدہ، اس میں اپدیش، وعظ و نصیحت کرنے کا حکم بھی ہے، اور برابری بنائے رکھنے کا بھی، اور اعتدال بنائے رکھنے کا بھی، اس لیے کہ سنتلن سے بڑھ جانا لوگوں کے لیے بار خاطر ہوگا، جو وعظ تبلیغ کی حکمت کے خلاف ہے، جبکہ حکم حکمت کے ساتھ وعظ و نصیحت کرنے کا ہے۔ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو وائل شقیق بن سلمہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہر جمعرات کو ایک بار وعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے، تو ان سے ایک شخص نے کہا، اے ابو عبد الرحمن، میری بڑی خواہش ہے کہ آپ ہمیں روزانہ وعظ فرمایا کریں۔ تو آپ نے فرمایا، مجھے روزانہ وعظ کرنے سے یہ چیز روکتی ہے کہ میں تمہیں اکتاہٹ میں ڈالنا پسند نہیں کرتا، میں وعظ و نصیحت میں تمہارا خیال رکھتا ہوں، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا خیال رکھتے تھے کہ کہیں ہم اکتا نہ جائیں۔ بخاری و مسلم۔ یتخولنا، ہمارا خیال رکھتے تھے۔ فائدہ، اس سے یہ معلوم ہوا کہ وعظ و نصیحت میں بھی سنتلن کا دھیان رکھنا ضروری ہے، تاکہ لوگ اس سے زیادہ خوف زدہ نہ ہوں، کیونکہ پابندی سے لوگ اکتا جاتے ہیں، چاہے وہ پسندیدہ ہی ہو۔ اسی طرح ضروری ہے کہ تعلیم اور تربیت کے لیے ایسے وقت رکھے جائیں جن میں لوگ خوشی سے شرکت کریں، نہ کہ رعب یا لالچ کے ذریعے سے ان کو اس میں شریک کیا جائے۔ اس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو واضح کیا گیا ہے۔ حضرت ابو الیقظان عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ شخص کی لمبی نماز پڑھنا اور اپنے خطبے میں سار کرنا اس کی سمجھداری کی علامت ہے، اس لیے تم نماز لمبی کیا کرو اور خطبہ چھوٹا دیا کرو۔ مسلم شریف۔ فائدہ، اس میں نماز کے لمبا کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مقتدیوں کی مجبوریوں کو نظر انداز کر کے خوب لمبی نماز پڑھی جائے، کیونکہ ایسا کرنے سے منع فرمایا گیا ہے، اور تاکید کی گئی ہے کہ جب تم لوگوں کو نماز پڑھاؤ تو ہلکی نماز پڑھاؤ، کیونکہ نماز پڑھنے والوں میں ضعیف، بوڑھے اور حاجت مند بھی ہوتے ہیں۔ یہاں خطبے کے مقابلے میں نماز کو لمبا کرنے کا ذکر ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ خطبہ جمعہ چھوٹا ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ خطبہ تو بہت لمبا ہو اور نماز اتنی چھوٹی ہو جیسے کوا ٹھونگے مارتا ہے۔ نماز پورے خشوع و خضوع، اطمینان و سکون اور اعتدال ارکان کے ساتھ پڑھی جائے، اس کا جھٹکا نہ کیا جائے، اور خطبے میں سار کو دھیان میں رکھا جائے۔ ہمارے ملک میں اس حدیث کے الٹ عمل ہے، یعنی خطبہ لمبا، بلکہ خوب لمبا، اور نماز نہایت ہی مختصر۔ اس حدیث کے مطابق ایسے علماء دین کی سمجھ سے بے بہرہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور دیگر ممالکوں میں جہاں بھی مسلمان بھائی و بہن پریشان ہیں، ان کی مدد فرمائے، اور ہم کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائے۔ آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔